أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت واللہ بما تعملون بصیر. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 156. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، اور وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ سفر پہ جاتے ہیں یا جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، نہ خود مرتے اور نہ مارے جاتے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس بات کو اللہ ان کے دلوں میں افسوس اور ریگریٹ کا ذریعہ بنا دے گا، اور اللہ زندگی تو اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اسے اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. O believers, do not be like those who disbelieved and said about their brothers when they traveled through the earth or went out to fight, if they had been with us, they would not have died or have been killed. So Allah makes that misconception a regret within their hearts, and it is Allah who gives life and causes death, and Allah is seeing of what you do. اس آیت میں بہت ہی ایک پاورفل لیسن ہمیں دیا گیا ہے جو ہم سب کو خود جاننا چاہیے، بچوں کو بھی بتانا چاہیے، اپنے جاننے والوں کو بھی. اب دیکھیے گا اکثر جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی لاس ہو جاتا ہے، تو آدمی کیا کہتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر میرا بچہ گھر سے نہیں نکلتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اگر میں نے فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار نہیں کیا ہوتا تو لاس نہیں ہوتا، فلاں سے جھگڑا نہیں ہوا ہوتا تو وہ مارا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے کہ یہ کافروں کی باتیں ہیں، اگر مگر یہ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری مسٹیک ہو. اب میں بولتا ہوں کہ اگر میری ماں مری نہیں ہوتی تو اچھا ہوتا، تو کیا اللہ سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ کس کی اصل میں تقدیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے میرے سے، میرے بارے میں، کب میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، کب میری موت میرے لیے بہتر. اچھا، بعض لوگ اس سے آگے کی بات بول دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ابھی تو اس کی مرنے کی عمر ہی نہیں تھی. آپ سنتے ہوں گے کیا بیچارے کی عمر 20-30 سال تھی، ابھی تو مرنے کی عمر ہی نہیں تھی. ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے طے کیا ہے مرنے کی عمر.
اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ تم کافروں کی طرح مت بن جانا۔ اب کافروں کی طرح بننے میں خالی زبان سے جے شری رام کا نعرہ لگانے سے کافر نہیں ہوتا آدمی، زبان سے کچھ بات ایسی بول دیتا ہے انسان کہ وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ یہاں احد کی طرف پھر اشارہ ہے۔ مدینے کے 66 لوگ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے جنگ احد میں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب موت ہوتی ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں نا، کیسے مارا، کیسے یہ موت ہوئی؟ تو اب وہ لوگ بولے، بیچارہ گاڑی لے کے نکلا، ادھر سے ایک آدمی آیا، مار دیا، ٹھوک دیا، اس کی غلطی تھی، اس کی غلطی تھی۔ یا ہاسپٹل میں لوگ ڈاکٹر سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جن کا ایمان تقدیر پہ تھا انہوں نے اس بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، معلوم؟ ان کو معلوم ہو گیا زہر کس نے دیا۔ بلایا، پوچھا تم نے زہر دیا؟ کہا کہ ہاں۔ کس نے بولا تھا؟ اس نے بتا دیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر معلوم ہو جائے گا تو لوگ تم کو مار دیں گے۔ یہ نہیں بولا کہ اگر تم نے زہر نہیں دیا ہوتا تو میں ابھی مر نہیں رہا ہوتا۔ معلوم تھا کہ یہ زہر بھی جو دیا، یہ زہر جو میری زندگی لے رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ تقدیر کا حصہ ہے۔ اور ایک واقعہ، عمر بن عبدالعزیز 50 کنٹری کے رولر، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ معلوم ہو گیا کہ کس نے زہر دیا ہے، اس کو بلایا، پوچھا تمہیں اس کے بدلے میں کتنا پیسہ دیا گیا؟ تو بتایا کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ۔ کہا وہ پیسے لے کے آؤ۔ وہ پیسے لے کے آیا، اسے بیت المال میں ڈال دیا اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگر معلوم ہو گیا لوگوں کو تو لوگ تم کو مار دیں گے۔ اسے کچھ نہیں بولا، زہر دینے والے کو کچھ نہیں بولا، اس لیے کہ یہ اگر مگر کرنا نا کہ وہ جنگ میں نہیں جاتے تو نہیں مارے جاتے، وہ سفر میں نہیں جاتے تو مرتے نہیں۔ کیا گھر میں نہیں مرتا آدمی؟ بستر پہ نہیں مرتا ہے؟ پرسوں میں واقعہ سنا نا آپ کو، عید کے دن، عید کی رات میں سارے عید کے سامان خرید کے لا کے آدمی آپ کے محلے میں وضو کر رہے تھے، بستر پہ جا کے سوئے اور انتقال کر گئے، نماز پڑھنے بھی نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اگر مگر والی بات کیا ہوتی ہے، اس سے ایک نقصان ہوتا ہے، کیا؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ریگریٹ، افسوس، گلٹ انسان کو فیل ہوتا رہتا ہے، وہ اندر سے انسان کو کاٹ کے کھاتا رہتا ہے۔ اوہ میں نے فلاں غلطی کر دی، فلاں جگہ ایسا مسٹیک ہو گیا۔ یہ ریگریٹ اور افسوس جو ہے نا، وہ انسان کو، ارے فلاں جگہ بیٹے کی شادی کر دی، اچھا نہیں ہوا، میری شادی اگر فلاں جگہ ہو جاتی تو اچھا ہوتا تھا، یہ بیوی اچھی نہیں تھی۔ اس طرح کے خیالات کس لیے شیطان ڈالتا ہے؟ حسرتاً فی قلوبہم، انسان کے دل کو بے چین رکھنے کے لیے، افسوس میں مبتلا رکھنے کے لیے، تاکہ وہ آگے کے بارے میں نہ سوچے۔ اور فائنلی اللہ نے کیا بولا؟ یاد رکھو، واللہ یحیی و یمیت، زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جب زندگی اور موت اللہ دیتا ہے، پھر تمہارا یہ بولنا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہیں، ہمارے پاس ہوتے تو مارے نہیں جاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زندگی اور موت دیتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ ایمان کی بات ہے کہ کفر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ خاص طور سے جب کوئی اپنا مرتا ہے اس ٹائم اپنی زبان کو دیکھنا چاہیے غور سے
کہ ہماری زبان سے کیا بات نکل رہی ہے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کل بھی یہ بات آئی تھی، کسی واقعے کے ہونے سے پہلے جتنی پلاننگ کرنی ہے، جتنا اگر مگر کرنا ہے کر لیجئے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، نہیں کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، یہ پوری پلاننگ ہونے سے پہلے جب واقعہ انسیڈنٹ ہو جائے، اب چاہے اس میں نقصان ہو یا نفع ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور نقصان ہو تو کیا بولنا؟ قدر اللہ، یہی اللہ کا فیصلہ تھا، ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ کیوں؟ لو تفتح عمل الشیطان، اگر مگر جو کرتا ہے نا وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اپنے دل میں آنے کے لیے۔ آؤ آ کے بیٹھ کے سو جاؤ، جب شیطان دل میں آ گیا تو کیا کرے گا؟ وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی واقعے کے بعد ایک ورڈ کبھی نہیں بولنا، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اور جو پیچھے واقعہ ہو گیا وہ بھی جب یاد آئے تو اس کے بارے میں بھی نہیں سوچنا کہ اگر میں ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ نہیں، اللہ نے جو کیا وہ بھی اچھا کیا، آگے جو کرے گا وہ بھی اچھا کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا دل دماغ اس کی حکمت، اس کا وزڈم، اس کا فائدہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔